سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولانا سید ابو الاعلی المودودی کی کتاب تنقیحات کا تیسرا باب ہے یہ، اور اس کا نام ہے دور جدید کی بیمار قومیں۔ یہ مضمون بھی بہت ہی دلچسپ ہے، اکتوبر 1935 کے ترجمان القرآن میں شائع ہوا تھا۔ اس میں مولانا مودودی مسلمانوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، اور اس مرض کی تشخیص بھی کرتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کس قسم کی آفت میں گرفتار ہیں۔ وہ کہتے ہیں مشرق ہو یا مغرب، مسلمان ہو یا غیر مسلم، بلا استثناء سب ایک ہی مصیبت میں گرفتار ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان پر ایک تہذیب مسلط ہو گئی ہے جس نے سراسر مادیت کے آغوش میں پرورش پائی ہے۔ اس کی حکمت نظری اور حکمت عملی دونوں کی عمارت غلط بنیادوں پر اٹھائی گئی ہے۔ یعنی یہ مادی تہذیب ہے، اس کا فلسفہ، اس کا سائنس، اس کا اخلاق، اس کی معاشرت، اس کی سیاست، اس کا قانون، غرض اس کی ہر چیز ایک غلط نقطۂ آغاز سے چل کر ایک غلط رخ پر ترقی کرتی چلی گئی ہے، اور اب اس مرحلے پر پہنچ گئی ہے جہاں سے ہلاکت کی آخری منزل قریب نظر آ رہی ہے۔ اس تہذیب کا آغاز ایسے لوگوں میں ہوا جن کے پاس در حقیقت حکمت الہی کا کوئی صاف اور پاکیزہ سرچشمہ نہ تھا۔ اب اس نقطے کو سمجھ لیجئے کہ یہ یورپ میں یہ مادی تہذیب پنپی، وہیں سے ابھری، اور ان کے پاس حکمت الہی کا صاف اور پاکیزہ سرچشمہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائبل اپنے اصلی الفاظ میں محفوظ نہیں تھی، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل۔ زبان بدل گئی تھی، مفہوم بدل دیا گیا تھا، اور وہ یہودی علماء اپنے ہاتھ سے تورات لکھتے تھے اور کہتے تھے ھذا من عند اللہ۔ مذہب کے پیشوا وہاں ضرور موجود تھے، مگر ان کے پاس حکمت نہ تھی، ان کے پاس علم نہ تھا، ان کے پاس خدا کا قانون نہ تھا، محض ایک غلط مذہبی تخیل تھا جو فکر و عمل کی راہوں میں نوع انسانی کو سیدھے راستے پر اگر چلانا چاہتا بھی تو نہ چلا سکتا تھا۔ بس وہ اتنا کر سکتا تھا کہ علم و حکمت کی ترقی میں سد راہ بن جاتا۔ یعنی یہاں مولانا مودودی بتا رہے ہیں کہ چرچ کا رویہ کیا رہا جب یعنی مذہب، عیسائی مذہب اور سائنس کے درمیان کشمکش برپا ہوئی تو چرچ کے پادری اس کے خلاف کھڑے ہوئے، لیکن ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور اس مزاحمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ ترقی کرنا چاہتے تھے وہ مذہب اور مذہبیت کو ٹھوکر مار کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے، جس میں مشاہدے، تجربے، قیاس و استقراء کے سوا کوئی اور چیز ان کی رہنما نہ تھی۔ یعنی اب علم وحی سے محروم ہو کر، خدا اور خدا کی کتاب سے محروم ہو کر مذہبی مخالفت میں یہ لوگ آگے بڑھتے گئے، اور انہوں نے مذہب اور مذہبیت کو ٹھوکر مار دی۔ یہی ناقابل اعتماد رہنما جو خود ہدایت اور نور کے محتاج ہیں ان کے معتمد علیہ بن گئے۔ ان کی مدد سے انہوں نے فکر و نظر، تحقیق و اکتشاف اور تعمیر و تنظیم کی راہ میں بہت کچھ جد و جہد کی، مگر ان کو ہر میدان میں ایک غلط نقطۂ آغاز نصیب ہوا، اور ان کی تمام ترقیات کا رخ ایک غلط منزل مقصود کی طرف پھر گیا۔ وہ الحاد اور مادیت کے نقطے سے چلے، انہوں نے کائنات کو اس نظر سے دیکھا کہ اس کا کوئی خدا نہیں ہے۔ اب جو تہذیب، مادی تہذیب ابھر رہی تھی، وہ اس کی بنیاد یہی تھی کہ صرف تجربہ ہے، صرف مشاہدہ ہے، آبزرویشنز ہے، ایکسپیریمنٹس ہے، اور وحی الہی سے محروم یہ سائنسدان تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں۔ آفاق اور انفس میں یہ سمجھ کر نظر کی کہ حقیقت جو کچھ بھی ہو مشاہدات اور محسوسات کی ہے، اور اس ظاہری پردے کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تجربے اور قیاس سے انہوں نے قانون فطرت کو جانا اور سمجھا، مگر اس کے فاطر تک یعنی اس کے خالق تک نہیں پہنچ سکے۔ انہوں نے موجودات کو مسخر پایا اور ان سے کام لینا شروع کیا۔ موجودات کو مسخر پایا یعنی قرآن مجید کہتا ہے کہ
سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، کہ ہم نے تم لوگوں کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ساری چیزیں مسخر کر دی، تمہارے لیے فائدہ مند بنا دی، تمہارے لیے کھول دی، تمہارے تابع کر دی، تسخیر کر دی۔ تو انہوں نے بس خدا کو بھول کر خدا کی موجودات کو مسخر پایا اور ان سے کام لینا شروع کیا، مگر اس تخیل سے ان کے ذہن خالی تھے کہ وہ بالاصل ان اشیاء کے مالک اور حاکم نہیں ہیں، بلکہ اصلی مالک کے خلیفہ ہیں، وہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اب یہ یورپین مادی تہذیب کی اٹھان ہے خدا کے بغیر اور اس تصور کے بغیر کہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اس زمین کے مالک نہیں ہیں۔ اس جہالت و غفلت نے انہیں ذمہ داری اور جواب دہی کے بنیادی تصور سے بیگانہ کر دیا، اور اس کی وجہ سے ان کی تہذیب اور ان کے تمدن کی اساس ہی غلط ہو گئی۔ یعنی تین چیزیں ہو گئیں، ایک تو خدا کو نہ ماننا، دوسری چیز اپنے آپ کو خدا کا خلیفہ نہ ماننا، اور تیسرے یہ کہ جواب دہی اور آخرت کے تصور سے بیگانہ ہو جانا۔ وہ خدا کو چھوڑ کر خودی کے پرستار بن گئے اور خودی نے خدا بن کر ان کو فتنے میں ڈال دیا۔ اب یہ اس جھوٹے خدا کی بندگی ہے جو فکر و عمل کے ہر میدان میں ان کو ایسے راستوں پر لیے جا رہی ہے جن کی درمیانی منزلیں تو نہایت خوش آئند اور نظر فریب ہیں، مگر آخری منزل بجز ہلاکت کے اور نہیں۔ وہی ہے جس نے سائنس کو انسان کی تباہی کا آلہ بنایا، اخلاق کو نفسانیت، ریا، خلاعت اور بے قیدی کے سانچوں میں ڈھال دیا، معیشت پر خود غرضی اور برادر کشی کا شیطان مسلط کر دیا، معاشرت کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں نفس پرستی، تن آسانی اور خود کامی کا زہر اتار دیا، سیاست کو قوم پرستی، وطنیت، رنگ و نسل کے امتیازات اور خداوند طاقت کی پرستاری سے آلودہ کر کے انسانیت کے لیے ایک بدترین لعنت بنا دیا۔ غرض اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تخم خبیث ہے، یہ گندا بیج ہے اور اس سے ایک شجر خبیث اٹھا ہے، یعنی گندا پودا۔ یہ قرآن مجید کی تمثیل ہے کہ شجرۃ خبیثہ اور شجرۃ طیبہ، ایک پاک درخت ہے، ایک ناپاک درخت ہے، تو اس کا بیج ہی کہتے ہیں وہ خبیث ہے۔ غرض یہ کہ وہ تخم خبیث جو مغرب کی نشأت ثانیہ کے زمانے میں بویا گیا تھا، یعنی جس کو رینیساں کہتے ہیں، نشأت ثانیہ کہتے ہیں، یعنی 18ویں صدی کی آخر کا دور، چند صدیوں کے اندر تمدن و تہذیب کا ایک عظیم الشان شجر خبیث بن کر اٹھا ہے، جس کے پھل میٹھے مگر زہر آلود ہیں، جس کے پھول خوشنما مگر خاردار ہیں، جس کی شاخیں بہار کا منظر پیش کرتی ہیں مگر ایسی زہریلی ہوا اگل رہی ہے جو نظر نہیں آتی، اور اندر ہی اندر نوع بشری کے خون کو مسموم کیے جا رہی ہے۔ اب یہ ہے مادی تہذیب کا حال، انہوں نے جو کھینچا ہے اور اس کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے۔ اہل مغرب جنہوں نے اس شجر خبیث کو اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اب خود اس سے بیزار ہیں۔ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں ایسی الجھنیں اور پریشانیاں پیدا کر دی ہیں جن کو حل کرنے کی ہر کوشش بہت سی الجھنیں پیدا کر دیتی ہے۔ جس شاخ کو کاٹتے ہیں اس کی جگہ بہت سی خاردار شاخیں نکل آتی ہیں۔ سرمایہ داری پر تیشہ لگایا تو اشتراکیت نمودار ہو گئی۔ اب دیکھیے بتا رہے ہیں کہ وحی الہی سے محروم، بائبل سے، تورات سے، زبور سے، انجیل سے محروم یہ لوگ، اور خدا اور آخرت اور دار امتحان کے تصور سے یہ محروم لوگ، جب رینیساں کے بعد ایک مادی تہذیب کی بنیاد رکھتے ہیں تو یہ ایک شجر خبیث ہے اور اس سے نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اب سرمایہ داری پر انہوں نے تیشہ چلایا تو اشتراکیت نمودار ہو گئی، جمہوریت پہ ضرب لگائی تو ڈکٹیٹرشپ پھوٹ نکلی، اور دیکھیں آپ کہ وہی نیپولین بوناپارٹ بھی آ گیا فرانس کے اندر۔ اجتماعی مشکلات کو حل کرنا چاہا تو فیمنزم، نسوانیت اور برتھ کنٹرول کا ظہور ہوا۔ اخلاقی مفاسد کا علاج کرنے کے لیے قوانین سے کام لینے کی کوشش کی تو قانون شکنی اور جرائم پیشگی نے سر اٹھایا، یعنی کرائم ریٹ بڑھتا گیا، اور صرف
لا سے، قانون سے وہ جرائم کو روکنا چاہتے تھے، کوئی اخلاقی رکاوٹ نہیں تھی۔ غرض فساد کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو تہذیب و تمدن کے بد اصل درخت سے نکل رہا ہے، اور اس نے مغربی زندگی کو اثر تپا مصائب و آلام کا ایک پھوڑا بنا دیا ہے، جس کی ہر رگ میں ٹیس اور ہر ریشے میں دکھن ہے۔ مغربی قومیں درد سے بےتاب ہو رہی ہیں۔ دیکھیے یہاں یہ جو پیراگراف ہے، اس میں مولانا مودودی انشا پردازی اپنی دکھا رہے ہیں، اور یہ اعلیٰ ادب کا ایک نمونہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو تہذیب و تمدن کے بد اصل درخت سے نکل رہا ہے، اور اس نے مغربی زندگی کو اثر تپا مصائب و آلام کا ایک پھوڑا بنا دیا ہے، جس کی ہر رگ میں ٹیس اور ہر ریشے میں دکھن ہے۔ مغربی قومیں درد سے بےتاب ہو رہی ہیں، ان کے دل بے قرار ہیں، ان کی روحیں کسی امرت رس کے لیے تڑپ رہی ہیں، مگر انہیں خبر نہیں ہے کہ امرت رس کہاں ہے۔ ان کی اکثریت ابھی تک اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ مصائب کا سرچشمہ اس شجر خبیث کی محض شاخوں میں ہے، اس لیے وہ شاخیں کاٹنے میں اپنا وقت اور اپنی محنتیں ضائع کر رہی ہیں، مگر نہیں سمجھتی کہ خرابی جو کچھ بھی ہے اس درخت کی جڑ میں ہے، اور اصل فاسد سے فرع صالح نکلنے کی امید رکھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ دوسری طرف ایک قلیل جماعت ایسے صحیح العقل لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے اس حقیقت کو پا لیا ہے کہ ان کے شجر تہذیب کی جڑ خراب ہے، مگر چونکہ وہ صدیوں تک اسی درخت کے سائے میں پرورش پاتے رہے ہیں اور اس کے ثمرات سے ان کی ہڈی بوٹی بنی ہے، اس لیے ان کے ذہن یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس اصل کے بجائے کون سی دوسری اصل ایسی ہو سکتی ہے جو صالح برگ و بار لانے کی قوت رکھتی ہو۔ نتیجے میں دونوں جماعتوں کا حال ایک ہی ہے، وہ سب کے سب بےتابی کے ساتھ کسی چیز کے طالب ہیں جو ان کے درد کا درما کرے، مگر انہیں خبر نہیں ہے کہ ان کا مطلوب کیا ہے اور کہاں ہے۔ اب دیکھیے اگلا پیراگراف، یہاں مولانا مودودی ایک سچے دائی بن کر ابھرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کہتے ہیں یہ وقت ہے کہ مغربی قوموں کے سامنے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پیش کیا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ یہ ہے وہ مطلوب جس کی طلب میں تمہاری روحیں بے قرار ہیں، یہ ہے وہ امرت رس جس کے تم پیاسے ہو، یہ ہے وہ شجر طیب، یہ ہے وہ پاک درخت جس کی اصل بھی صالح ہے اور شاخیں بھی صالح، جس کے پھول خوشبودار بھی ہیں اور بے خار بھی ہیں، جس کے پھل میٹھے بھی ہیں اور جام بخش بھی ہیں، جس کی ہوا لطیف بھی ہے اور روح پرور بھی ہے۔ یہاں تم کو خالص حکمت عملی ملے گی، یہاں تم کو فکر و نظر کے لیے ایک صحیح نقطہ آغاز ملے گا، یہاں تم کو وہ علم ملے گا جو انسانی سیرت کی بہترین تشکیل کرتا ہے۔ یعنی اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم مغرب کے سامنے اسلام کو پیش کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہاں تم کو وہ علم ملے گا جو انسانی سیرت کی بہترین تشکیل کرتا ہے، یہاں تم کو وہ روحانیت ملے گی جو راہبوں اور سنیاسیوں کے لیے نہیں بلکہ کارزار دنیا میں جد و جہد کرنے والوں کے لیے سکون قلب اور جمعیت خاطر کا سرچشمہ ہے۔ یعنی یہاں وہ خالص نبوی روحانیت کی بات کرتے ہیں اور عیسائی رہبانیت کا وہ انکار کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں اصل روحانیت وہ اسلام کے پاس ہی ہے۔ یہاں تم کو اخلاق اور قانون کے وہ بلند اور پائیدار قواعد ملیں گے جو انسانی فطرت کے علم جامع پر مبنی ہے اور خواہشات نفس کے اتباع میں بدل نہیں سکتے۔ یہاں تم کو تہذیب و تمدن کے وہ اصول ملیں گے جو طبقات کے جعلی امتیازات اور اقوام کی مصنوعی تفریقیوں کو مٹا کر خالص عقلی بنیادوں پر انسانی جمعیت کی تنظیم کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے کیا کیا، وہاں افریقہ سے جا کے کالوں کو لے کے آئے اور ان کو غلام بنا لیا، اور ہندوستان میں یہی ہوا، نسلی امتیازات، برہمن اور شودر کے امتیازات، تو یہاں وہ ساری چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ عدل، مساوات، فیاضی، حسن معاملت کی ایسی پرامن اور مناسب فضا پیدا کر دیتے ہیں
جس میں افراد اور طبقات اور فرقوں کے درمیان حقوق کی کشمکش اور مفاد و مصالح کے تصادم اور اغراض و مقاصد کی جنگ کے لیے کوئی موقع باقی نہیں رہتا، بلکہ سب کے سب باہمی تعاون کے ساتھ شخصی و اجتماعی فلاح کے لیے خوش دلی اور اطمینان کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر تم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو، یعنی مسلمانوں کو مغرب سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر تم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو قبل اس کے کہ تمہاری تہذیب ہولناک صدمے سے پاش پاش ہو کر تاریخ کی برباد شدہ تہذیبوں میں ایک اور مٹی ہوئی تہذیب کا اضافہ کرے، تم کو چاہیے کہ اسلام کے خلاف ان تمام تعصبات کو جو تمہیں قرون وسطیٰ کے مذہبی دیوانوں سے وراثت میں ملے ہیں، یعنی کروسیڈ کے زمانے سے تمہارا جو تعصب ہے اور تمہیں جو ورثے میں ملا ہے، اور جن کو تم نے اس تاریخ دور کی تمام دوسری چیزوں سے قطع نظر کرنے کے باوجود ابھی تک نہیں چھوڑا ہے، اپنے دلوں سے نکال ڈالو۔ کھلے دل کے ساتھ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سنو، سمجھو اور قبول کرو۔ اب دیکھیے، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے بات سمجھیے کہ دنیا میں جب نبی کوئی آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے، سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی طاقتور ہستی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ دیکھیے، کوئی مقامی لیڈر نہیں ہوتا کہ میں آپ کی اکانومی ٹھیک کر دوں گا، آپ کو بجلی دوں گا، آپ کو گیس دوں گا، آپ کی سڑکیں بنا دوں گا، آپ کا معیار زندگی بلند کروں گا، یہ باتیں نہیں کرتا۔ وہ ساری چیزیں ذیلی ہوتی ہیں۔ وہ آپ کے لیے راکٹ بنا کے دوں گا، ایکسپورٹس میں اضافہ کر دوں گا، نبی یہ بات نہیں کرتا۔ نبی یہی کہتا ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ کو قبول کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ اب جو مجدد ہوتا ہے، مصلح ہوتا ہے، دائی اور مبلغ ہوتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے، وہ بھی اب دیکھیے مولانا مودودی کی طرح وہ للکار کر کہتا ہے کہ اے مغرب کے لوگوں، اپنے دلوں سے تعصب کو نکالو اور کھلے دل کے ساتھ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سنو، سمجھو اور قبول کرو۔ یہ ہے وہ ڈیمانڈ جو ہمیں کرنا چاہیے۔ امت مسلمہ کو مغرب کا ہمدرد ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ مسلمان قوموں کا حال مغربی قوموں کے حال سے مختلف ہے۔ مرض اور ہے، اسباب مرض بھی دوسرے ہیں، مگر علاج ان کا بھی وہی ہے جو اہل مغرب کا ہے، یعنی اس علم و ہدایت کی طرف رجوع جس کو اللہ نے اپنی آخری کتاب اور اپنے آخری نبی کے ذریعے سے بھیجا ہے۔ اسلام کے ساتھ مغربی تہذیب کا تصادم جن حالات میں پیش آیا وہ ان حالات سے بالکل مختلف ہے جن میں اس سے پہلے اسلام اور دوسری تہذیبوں کے درمیان تصادم ہوئے ہیں۔ کیا ہوا؟ رومی، فارسی، ہندی اور چینی تہذیبیں اس وقت اسلام سے ٹکرائیں جب اسلام اپنے متبعین کو فکری اور عملی قوتوں پر پورے زور کے ساتھ حکمران تھا۔ جہاد اور اجتہاد کی زبردست روح ان کے اندر کار فرما تھی۔ دیکھیے، جہاد اور اجتہاد دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، کوشش، محنت محنت محنت۔ ایک مجتہد جو قرآن و سنت کا ماہر ہے، عربی زبان کا ماہر ہے، وہ نئے زمانے کے مسائل کا حل خالص قرآن اور حدیث کی روشنی میں تلاش کرتا ہے، مجتہد ہے اور دنیا میں جہاد کرتا ہے۔ تو جہاد اور اجتہاد کی زبردست روح ان کے اندر کار فرماتی۔ روحانی اور مادی دونوں حیثیتوں سے وہ دنیا میں ایک غالب قوم تھے اور تمام اقوام عالم کی پیشوائی کا منصب ان کو حاصل تھا۔ اس وقت کوئی تہذیب ان کی تہذیب کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکی۔ انہوں نے جس طرف رخ کیا، قوموں کے خیالات، نظریات، علوم، اخلاق و عادات اور طرز تمدن میں انقلاب پیدا کر دیا۔ ان میں تأثر کی قابلیت کم اور تاثیر کی قوت بہت زیادہ تھی، یعنی وہ دوسری قوموں سے اثر کم قبول کرتے تھے، دوسروں کو دیتے بہت تھے۔ ان میں تأثر کی قابلیت کم اور تاثیر کی قوت بہت زیادہ تھی۔ بلا شبہ انہوں نے دوسروں سے بہت کچھ لیا، مگر ان کی تہذیب کا مزاج اس قدر طاقتور اور مضبوط تھا کہ باہر سے جو چیز بھی اس میں آئی وہ اس کی طبیعت کے مطابق ڈھل گئی۔
ذرا اس کو سمجھ لیجئے، میں ذرا کھولتا ہوں اس کو، کہ باہر سے جو چیز بھی اس میں آئی وہ اس کی طبیعت کے مطابق ڈھل گئی، اور کسی بیرونی اثر سے اس میں سوء مزاج مختلف پیدا نہ ہو سکا۔ یعنی مثال کے طور پر ہم ایران پہنچے، ہم ہندوستان پہنچے، ہم افریقہ پہنچے، تو وہاں کا جو لباس تھا اس میں مناسب ترمیم کر دی گئی مقامی لباس میں، اور اس کو شریعت کا پابند کر دیا گیا، اور ستر و حجاب کے قوانین کی پابندی کی گئی۔ یعنی وہ باہر سے جو چیز بھی اس میں آئی وہ اس کی طبیعت کے مطابق ڈھل گئی۔ اب فرض کیجئے وہ ہیم برگرز تھے، آپ نے ہیم برگرز کو بیف برگرز اور چکن برگرز میں اور فش برگرز میں تبدیل کر دیا۔ یعنی دوسری چیزوں کی چیزیں آپ نے لی، دوسری قوموں کی چیزیں آپ نے لی، لیکن اس میں ایسی ترمیم کی کہ وہ اسلام کے مزاج میں ڈھل گئی، اور کسی بیرونی اثر سے اس میں سوء مزاج مختلف پیدا نہ ہو سکا۔ بخلاف اس کے انہوں نے جو اثرات دوسروں پر ڈالے وہ انقلاب انگیز ثابت ہوئے۔ بعض غیر مسلم تہذیبیں تو اسلام میں جذب ہو کر اپنی انفرادیت ہی کھو بیٹھی، اور بعض جن میں زندگی کی طاقت زیادہ تھی وہ اسلام سے اس قدر متاثر ہوئی کہ ان کے اصول میں بہت کچھ تغیر واقع ہو گیا۔ مگر یہ قصہ ہے جب کا کہ آتش جوان تھا، یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمان صدیوں تک قلم اور تلوار کے ساتھ فرما روائی کرتے کرتے آخرکار تھک گئے، ان کی روح جہاد سرد پڑ گئی، قوت اجتہاد شل ہو گئی۔ جس کتاب نے ان کو علم کی روشنی اور عمل کی طاقت بخشی تھی اس کو انہوں نے محض ایک متبرک یادگار بنا کر غلافوں میں لپیٹ دیا۔ جس ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ان کی تہذیب کو ایک مکمل فکری اور عملی نظام کی صورت بخشی تھی، اس کی پیروی کو انہوں نے چھوڑ دی۔ دیکھیے ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں، دیکھیے وہ 3 پیس سوٹ پہن کر اپنے آپ بہت فخر محسوس کرتے ہیں غیر ملکی تہذیب کو، اور آپ جائیں تو مصر وغیرہ میں بہت سارے علماء کی حالت یہی دیکھیں گے کہ وہ مغربی تہذیب میں پوری طرح رنگے ہوئے ہیں، داڑھی وہ منڈواتے ہیں، 3 پیس سوٹ وہ پہنتے ہیں، اور اسلامی تہذیب پر اب ان کو ناز نہیں رہا، ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کے بجائے تنگ کپڑے پہنتے ہیں۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ذہنی طور پر آدمی مروب ہو جاتا ہے۔ جس ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ان کی تہذیب کو ایک فکری عملی نظام کی صورت بخشی تھی، اس کی پیروی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ترقی کی رفتار رک گئی، بہتا ہوا دریا یکایک جمود کی وادی میں ٹھہر کر تالاب بن گیا۔ امامت کے منصب سے مسلمان معزول ہوئے، دنیا کی قوموں پر ان کے افکار، ان کے علوم، ان کے تمدن اور ان کے سیاسی اقتدار نے جو قابو پا لیا تھا ان کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ پھر اسلام کے بالمقابل ایک دوسری تہذیب نے جنم لیا۔ جہاد اور اجتہاد کا جھنڈا جس کو مسلمانوں نے پھینک دیا تھا مغربی قوموں نے اٹھا لیا۔ مسلمان سوتے رہے اور اہل مغرب اس جھنڈے کو لے کر علم و عمل کے میدان میں آگے بڑھے، یہاں تک کہ امامت کا منصب جس سے یہ معزول ہو چکے تھے ان کو مل گیا۔ ان کی تلوار نے دنیا کے سواد اعظم کو فتح کیا، ان کے افکار و نظریات، علوم و فنون اور اصول و تہذیب و تمدن دنیا پر چھا گئے۔ ان کی فرمانروائی نے صرف اجسام ہی کا نہیں، دلوں اور دماغوں کا بھی احاطہ کر لیا۔ آخر صدیوں کی نیند سے جب مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں تو انہوں نے دیکھا کہ میدان ہاتھ سے نکل چکا ہے، دوسرے اس پر قابض ہو چکے ہیں۔ اب علم ہے تو ان کا ہے، تہذیب ہے تو ان کی ہے، قانون ہے تو ان کا ہے، حکومت ہے تو ان کی ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے۔ اب اسلام اور مغربی تہذیب کا تصادم ایک دوسرے ڈھنگ پر ہو رہا ہے۔ یقیناً مغربی تہذیب کسی حیثیت سے بھی اسلام کے مقابلے کی تہذیب نہیں۔ اگر تصادم اسلام سے ہو تو دنیا کی کوئی قوت اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی، مگر اسلام ہے کہاں؟ اب یہاں ذرا بات کو سمجھ لیجئے۔
اگر مغربی تہذیب کا مقابلہ اسلام سے ہوتا تو اسلام کے مقابلے میں کس کی مجال ہے کہ کوئی جیت سکے، اسلام کو کوئی شکست دے سکے؟ ایسا ناممکن ہے۔ لیکن مقابلہ تھا مغربی تہذیب کا کمزور مسلمانوں سے جو دین سے دور ہو چکے تھے۔ مسلمانوں میں نہ اسلامی سیرت ہے، نہ اسلامی اخلاق، نہ اسلامی افکار ہے، نہ اسلامی جذبہ، حقیقی اسلامی روح نہ ان کی مسجدوں میں ہے، نہ مدرسوں میں، نہ خانقاہوں میں۔ اب یہ دیکھیے عالم اسلام کا وہ رونا رو رہے ہیں کہ ہمارا سوال کیا ہے، کیوں ہمارے ہاتھ سے امامت چھن گئی، مغرب نے وہ علم اٹھا لیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حقیقی اسلام کی روح نہ ان کی مسجدوں میں ہے، نہ مدرسوں میں، نہ خانقاہوں میں۔ عملی زندگی سے اسلام کا رب باقی نہیں رہا، اسلام کا قانون نہ ان کی شخصی زندگی میں نافذ ہے، نہ اجتماعی زندگی میں۔ تہذیب و تمدن کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کا نظم صحیح اسلامی طرز پر باقی ہو۔ ایسی حالت میں اصل مقابلہ اسلام اور مغربی تہذیب کا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی افسردہ، جامد اور پسماندہ تہذیب کا مقابلہ ایک ایسی تہذیب سے ہے جس میں زندگی ہے، حرکت ہے، روشنی علم ہے، گرمی عمل ہے۔ یہ ہے دیکھیے اصل مقابلہ ہمارا اور مغرب کا جو ہو رہا ہے۔ ہم افسردہ ہیں، ہم جامد ہیں، ہم پسماندہ ہیں، اور ان کے ہاں زندگی ہے، حرکت ہے، روشنی علم ہے، گرمی عمل ہے۔ ایسے نامساوی مقابلے کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے وہی ظاہر ہو رہا ہے۔ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، ان کی تہذیب شکست کھا رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ مغربی تہذیب میں جذب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے دلوں اور دماغوں پر مغربیت مسلط ہو رہی ہے، ان کے ذہن مغربی سانچوں میں ڈھل رہے ہیں، ان کی فکری نظری قوتیں مغربی اصولوں کے مطابق تربیت پا رہی ہیں، ان کے تصورات، ان کے اخلاق، ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کی سیاست، ہر چیز مغربی رنگ میں رنگی جا رہی ہے۔ ان کی نئی نسلیں اس تخیل کے ساتھ اٹھ رہی ہیں کہ زندگی کا حقیقی قانون وہی ہے جو مغرب سے ان کو مل رہا ہے۔ یہ شکست دراصل مسلمانوں کی شکست ہے، مگر بدقسمتی سے اس کو اسلام کی شکست سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ یہ شکست دراصل مسلمانوں کی شکست ہے، مگر مثبت قسمتی سے اس کو اسلام کی شکست سمجھا جاتا ہے۔ تو مغرب یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ اسلام اور چیز ہے، اور مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، وہ ایک مختلف چیز ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو اللہ کی آخری کتاب میں موجود ہے، اسلام تو وہ ہے جو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں محفوظ ہے۔ ایک ملک نہیں جو اس مصیبت میں گرفتار ہو، ایک قوم نہیں جو اس خطرے میں مبتلا ہو۔ آج تمام دنیا اسلام اسی خوفناک انقلاب کے دور سے گزر رہی ہے۔ در حقیقت یہ علماء کا کام تھا۔ اب یہ بات آ رہی ہے علماء کے بارے میں، علماء کی ذمہ داریوں کے بارے میں۔ دیکھیے ذرا میں تھوڑی سی بات کروں کہ مغرب میں جو سائنسدان ہوئے تو وہ کئی علوم کے بیک وقت عالم تھے، یعنی وہ فزیولوجی میں بھی، کیمسٹری میں بھی، سائنس میں بھی درک رکھتے تھے، اور بائبل کے بھی وہ ماہر تھے۔ یعنی بہت سارے سائنسدان بشپس تھے ان کی، اور کچھ مذہبی پس منظر رکھتے تھے وہ، اور الہیات اور مابعد الطبیعیات کا علم تھا، فلسفے سے ان کی دلچسپی رہی تھی، اور جدید علوم میں وہ پیش رفت بھی کر رہے تھے اور اس کے اثرات قبول کر رہے تھے۔ ایک طرف تو یہ چیز ہو رہی تھی۔ اسی طرح دیکھیے ماضی میں ہمارے ہاں جو علماء تھے وہ قرآن و سنت کے بھی عالم ہوتے، اور اسی طرح اپنے دور کی ٹیکنالوجی سے اور طب سے اور دوسرے شعبہ حیات کے بھی وہ ماہر ہوتے۔ لیکن پھر ہوا یہ، اب یہ جب مغربی بالادستی ہم پر قائم ہوئی تو ہم نے اپنے مدارس کو، اپنے نظام تعلیم کو محدود کر لیا، اور اس کو صرف قرآن و سنت تک محدود کر لیا، اور فقہ تک محدود کر لیا، اور دوسرے علوم اس سے خارج ہوتے گئے۔ اب یہ پس منظر آپ نے جان لیا۔ اب دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں
علماء کی ذمہ داریاں بتاتے ہوئے یہ کہتے ہیں در حقیقت یہ علماء کا کام تھا کہ جب اس انقلاب کی ابتدا ہو رہی تھی اس وقت وہ بیدار ہوتے، آنے والی تہذیب کے اصول و مبادی کو سمجھتے، مغربی ممالک کا سفر کر کے ان علوم کا مطالعہ کرتے جن کی بنیاد پر تہذیب اٹھی ہے، اجتہاد کی قوت سے کام لے کر ان کارآمد علمی اکتشافات اور عملی طریقوں کو عکس کر لیتے جن کے بل پر مغربی قوموں نے ترقی کی ہے، اور ان نئے کل پرزوں کو اصول اسلام کے ماتحت مسلمانوں کے تعلیمی نظام اور ان کی تمدنی زندگی کی مشین میں اس طرح نصب کر دیتے کہ صدیوں کے جمود سے جو نقصان پہنچا تھا اس کی تلافی ہو جاتی اور اسلام کی گاڑی پھر سے زمانے کی رفتار کے ساتھ چلتی۔ مگر افسوس، علماء الا ماشاء اللہ خود اسلام کی حقیقی روح سے خالی ہو چکے تھے۔ ان میں اجتہاد کی قوت نہ تھی، ان میں تفقہ نہ تھا، ان میں حکمت نہ تھی، ان میں عمل کی طاقت نہ تھی، ان میں یہ صلاحیت ہی نہ تھی کہ خدا کی کتاب اور رسول خدا کی علمی و عملی ہدایت سے اسلام کے دائمی اور لچکدار اصول اخذ کرتے اور زمانے کے متغیر حالات میں ان سے کام لیتے۔ ان پر تو اسلاف کی اندھی اور جامد تقلید کا مرض پوری طرح مسلط ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو ان کتابوں میں تلاش کرتے جو خدا کی کتابیں نہ تھیں کہ زمانے کے قیود سے بالاتر ہوتی۔ اب ذرا اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن اور حدیث یہ قیامت تک کے لیے اور مکان اور زمان سے ماورا ہے، بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس، آسمانی کلام ہے، آسمانی ہدایت ہے، قرآن اور احادیث صحیحہ۔ لیکن جو علماء کی چیزیں ہوتی ہیں، فقہا کے اجتہادات ہیں، ان میں ہیومن ایلیمنٹ ہوتا ہے، یہ لوگ معصوم نہیں ہوتے، ان کے اوپر وحی کی نگرانی نہیں ہوتی، فرشتے ان کی تصحیح اور تغلیط نہیں کرتے۔ تو اب جو علماء تھے وہ مقلد تھے اور ان کے پاس اللہ کی کتاب نہیں تھی بلکہ بزرگوں کے اقوال اور ان کے فتوے تھے۔ وہ ہر معاملے میں ان انسانوں کی طرف رجوع کرتے تھے جو خدا کے نبی نہ تھے، ان کی بصیرت اوقات اور حالات کی بندشوں سے بالکل آزاد ہوتی۔ پھر یہ کیوں کر ممکن تھا کہ وہ ایسے وقت میں مسلمانوں کی کامیاب رہنمائی کر سکتے جبکہ زمانہ بدل چکا تھا اور علم و عمل کی دنیا میں ایسا عظیم تغیر واقع ہو چکا تھا جس کو خدا کی نظر تو دیکھ سکتی تھی مگر کسی غیر نبی انسان کی نظر میں یہ طاقت نہ تھی کہ قرنوں اور صدیوں کے پردے اٹھا کر ان تک پہنچ سکتی۔ اس میں شک نہیں کہ علماء نے نئی تہذیب کا مقابلہ کرنے کی کوشش ضرور کی مگر مقابلے کے لیے جس سر و سامان کی ضرورت تھی وہ ان کے پاس نہ تھا۔ حرکت کا مقابلہ جمود سے نہیں ہو سکتا، رفتار زمانہ کو منطق کے زور سے نہیں بدلا جا سکتا، نئے اسلحے کے سامنے فرسودہ اور زنگ آلود ہتھیار کام نہیں دے سکتے۔ علماء نے جن طریقوں سے امت کی رہنمائی کرنی چاہی ان کا کامیاب ہونا کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ جو قوم مغربی تہذیب کے طوفان میں گھر چکی تھی وہ آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر اور حواس کو معطل کر کے کب تک طوفان کے وجود سے انکار کرتی اور اس کے اثرات سے محفوظ رہتی۔ جس قوم پر تمدن و تہذیب کا جدید نظام سیاسی طاقت کے ساتھ محیط ہو چکا تھا وہ اپنی عملی زندگی کو مغلوبی و محکومی کی حالت میں اس کے نفوذ و اثر سے کس طرح بچا سکتی تھی۔ دیکھیے، ریاست کی قوت کے ذریعے سے ایک تہذیب مسلط کی جاتی ہے اور آج کے دور میں وہ تمام اداروں پر مسلط ہوتی ہے اور اس میں اہم ترین کردار میڈیا کا ہوتا ہے، تعلیمی نظام کا ہوتا ہے اور ثقافت کا ہوتا ہے، معاشی اداروں کا ہوتا ہے۔ آخرکار وہی ہوا جو ایسے حالات میں ہونا چاہیے تھا۔ سیاست کے میدان میں شکست کھانے کے بعد مسلمانوں نے علم اور تہذیب و تمدن کے میدان میں شکست کھائی۔ دیکھیے، پہلے علمی شکست ہوئی، پھر سیاسی شکست ہوئی اور اس کے بعد علم اور تہذیب و تمدن کے میدان میں ہم نے شکست کھائی۔
ان کا لباس، ان کی موسیقی، ان کا رقص، ان کی شراب، ان کی رقص گاہیں، ان کے قہبہ خانے، تو ان کے کلبس، وہ سب ہمارے لیے ایک کھلا دسترخوان تھا جہاں سے مسلمان جا کر بیٹھتے تھے اور چرتے چکتے تھے۔ اب ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا اسلام کے ہر خطے میں مغربیت کا طوفان بلا کی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، جس کی رو میں بہتے بہتے مسلمانوں کی نئی نسلیں اسلام کے مرکز سے دور، کوسوں دور نکل گئی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ علماء اسلام کو اب تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا ہے۔ قریب قریب ہر اسلامی ملک میں علماء کی جماعت اب بھی اسی روش پر قائم ہے جس کی وجہ سے ابتدا میں ان کو ناکامی ہوئی تھی۔ چند مستثنی شخصیتوں کو چھوڑ کر علماء کی عام حالت یہ ہے کہ وہ زمانے کے موجودہ رجحانات اور ذہنیتوں کی نئی ساخت کو سمجھنے کی قطعاً کوشش نہیں کرتے۔ جو چیزیں مسلمانوں کو نئی نسل کو اسلام سے بیگانہ کر رہی ہیں، ان پر اظہار نفرت تو ان سے جتنا چاہیے کرا لیجیے، لیکن اس زہر کا تریاق بہن پہنچانے کی زحمت وہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو مغربی تہذیب سے نفرت کا اظہار تو ہمارے علماء کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس زہر کا تریاق کیا ہے، کیا وہ فراہم کر سکتے ہیں؟ جدید حالات نے مسلمانوں کے لیے جو پیچیدہ علمی اور عملی مسائل پیدا کر دیے ہیں، ان کے حل کرنے میں ان حضرات کو ہمیشہ ناکامی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان مسائل کا حل اجتہاد کے بغیر ممکن نہیں، اور اجتہاد کو یہ اپنے اوپر حرام کر چکے ہیں۔ اجتہاد کیا چیز ہے؟ اجتہاد یہ ہے کہ پچھلے فقہا کے فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن کی اصلی نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے اور تمام صحیح احادیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے جدید زمانے کے مسائل کو دیکھیں اور ان کا حل تلاش کریں۔ کہ ان حضرات کو ہمیشہ ناکامی ہوتی ہے اس لیے کہ ان مسائل کا حل اجتہاد کے بغیر ممکن نہیں، اور اجتہاد کو یہ اپنے اوپر حرام کر چکے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اور اس کے قوانین کو بیان کرنے کا جو طریقہ آج ہمارے علماء اختیار کر رہے ہیں، وہ جدید تعلیمی یافتہ لوگوں کے اسلام سے مانوس کرنے کے بجائے الٹا متنفر کر دیتا ہے، اور بسا اوقات ان کے مواعظ سن کر یا ان کی تحریروں کو پڑھ کر بے اختیار دل سے یہ دعا نکلتی ہے، خدا کرے، دیکھیے اب تنزیہ انداز ہے، وہ کہہ رہے ہیں خدا کرے کسی غیر مسلم یا بھٹکے ہوئے مسلمان کے چشم و گوش تک یہ صدائے بے ہنگام نہ پہنچی ہو۔ انہوں نے اپنے ارد گرد 200 برس پرانی فضا پیدا کر رکھی ہے، اسی فضا میں سوچتے ہیں، اسی میں رہتے ہیں اور اسی کے مناسب حال بات کرتے ہیں۔ دیکھیے میں یہاں ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو۔ یہاں ہمارے ہاں ایک صاحب نے سود پر ایک کتاب لکھی، سود پر۔ تو ایک ہمارے دوست ہیں اور وہ ماہر معاشیات ہیں، اور انہوں نے ان کو دی، انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کتاب لکھی ہے، بہت بڑے عالم ہیں، قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے ماہر معاشیات کو، جو ان کے مرید بھی ہیں اور مداح بھی ہیں، تو ان کو وہ کتاب دی۔ تو انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد کہا کہ مولانا آپ نے یہ کتاب 600 سال پہلے کے لوگوں کے لیے لکھی ہے، 600 سال پہلے کے لوگوں کے لیے لکھی ہے۔ تو دیکھیے وہ یہ مولانا وہی بات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے ارد گرد 200 برس پرانی فضا پیدا کر رکھی ہے، اسی فضا میں سوچتے ہیں، اسی میں رہتے ہیں اور اسی کے مناسب حال بات کرتے ہیں۔ بلا شبہ علوم اسلامی کے جوہر آج دنیا میں انہی بزرگوں کے دم سے قائم ہے۔ دیکھیے علماء کا جو کردار ہے، آج مسجدیں آباد ہیں تو علماء کی وجہ سے ہیں، مدرسے آباد ہیں تو علماء کی وجہ سے ہیں، جو کچھ ہم قال اللہ اور قال رسول کی صدا سنتے ہیں وہ علماء کی وجہ سے، اس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ بلا شبہ علوم اسلامی کے جوہر آج دنیا میں انہی بزرگوں کے دم سے قائم ہیں، اور جو کچھ دینی تعلیم پھیل رہی ہے انہی کے ذریعے سے پھیل رہی ہے۔ لیکن 200 برس کی جو وسیع خلیج انہوں نے اپنے اور زمانے حال کے درمیان حائل کر رکھی ہے، وہ اسلام
اور جدید دنیا کے درمیان کوئی ربط قائم نہیں ہونے دیتی۔ جو اسلامی تعلیم کی طرف جاتا ہے وہ دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہ ہے ہماری آفت۔ جو اسلامی تعلیم کی طرف جاتا ہے وہ دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ یعنی جو دینی علوم حاصل کرنے کے بعد، قرآن اور حدیث کی مہارت کرنے کے بعد آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، آپ انجینئر نہیں بن سکتے، آپ سائنسدان نہیں بن سکتے، تو یہ ہے وہ بنیادی تعلیمی نظام کی خرابی۔ جو دنیا کے کام کا بننا چاہتا ہے وہ اسلامی تعلیم سے بالکل بیگانہ رہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس وقت دنیا اسلام میں ہر جگہ دو ایسے گروہ پائے جاتے ہیں جو بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اب یہ ہے دیکھیے مرض کی تشخیص کہ دو لوگ پیدا ہو گئے۔ پہلا گروہ اسلامی علوم اور اسلامی ثقافت کا علمبردار ہے، مگر زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کی رہنمائی کے قابل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے علماء ہیں، مدارس کو انہوں نے سنبھالا ہے، وہ اسلامی ثقافت کے علمبردار ہیں، مگر زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کی رہنمائی کے قابل نہیں ہے۔ وہ پولیس میں نہیں جا سکتے، وہ فوج میں نہیں جا سکتے، وہ بیوروکریسی میں نہیں جا سکتے، وہ کالجز میں نہیں جا سکتے، وہ سائنس کے شعبے میں جا کر کوئی تحقیق نہیں کر سکتے، تو جو وہ صحافت میں نہیں جا سکتے، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اب دوسرا گروہ ہے، وہ مسلمانوں کی علمی، ادبی اور سیاسی گاڑی کو چلا رہا ہے، مگر اسلام کے اصول و مبادی سے ناواقف ہے۔ اب یہ ڈائیکاٹومی پیدا ہو گئی ہے، دیکھیے یہ تفریق اسلامی تہذیب کی اسپرٹ سے بیگانہ ہے۔ دوسرا گروہ مسلمانوں کی علمی، ادبی اور سیاسی گاڑی کو چلا رہا ہے، مگر اسلام کے اصول و مبادی سے ناواقف ہے، اسلامی تہذیب کی اسپرٹ سے بیگانہ ہے، اسلام کے اجتماعی نظام اور تمدنی قوانین سے ناآشنا ہے، صرف دل کے گوشے میں ایمان کا تھوڑا بہت نور رکھتا ہے، باقی تمام حیثیتوں سے اس میں ایک غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہے، باقی وہ سوچتا بالکل مغرب کی طرح ہی ہے۔ وہ ماہر معاشیات ہے، وہ ماہر تعلیم ہے، وہ میڈیا پہ ہے، وہ سیاستدان ہے، وہ ادیب ہے، شاعر ہے، صحافی ہے، بس تھوڑا سا ایمان ہے، دینی علم مفقود ہے۔ مگر چونکہ علمی اور عملی طاقت جو کچھ بھی ہے اسی گروہ کے پاس ہے، اور اسی کے دست و بازو ہیں جو گاڑی چلانے کی طاقت رکھتے ہیں، اس لیے وہ ملت کی گاڑی کو لے کر گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتا چلا جا رہا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کو سیدھا راستہ بتائے۔ میں اس حالت کو دیکھ رہا ہوں اور اس کا خوفناک انجام میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ میں کیا کروں۔ وہ اپنی کم علمی اور اپنی نارسائی کا ذکر کرتے ہیں تواضع کے ساتھ۔ اگرچہ رہنمائی کے لیے جس علم و فضل اور جامعیت کی ضرورت ہے وہ مجھ کو حاصل نہیں، نہ اتنی قوت میسر ہے کہ ایسے بگڑے ہوئے حالات میں اتنی بڑی قوم کی اصلاح کر سکوں، لیکن اللہ نے دل میں ایک درد دیا ہے، اور وہی درد مجبور کرتا ہے کہ جو تھوڑا سا علم اور نور بصیرت اللہ نے مجھے بخشا ہے اس سے کام لے کر مسلمانوں کے ان دونوں گروہوں کو اسلامی تعلیم کے اصل منبع اور اسلامی تہذیب کے حقیقی سرچشمے کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دوں۔ دونوں گروہوں کو، یعنی علماء کے طبقے کو بھی، اور وہ طبقہ جو ہماری سیاست اور ادب کی گاڑی چلا رہا ہے، اور کامیابی و ناکامی سے بے پرواہ ہو کر اپنی سی کوشش کر دیکھوں۔ کام کی بزرگی اور اپنی کمزوری کو دیکھ کر اپنی کوششیں خود مجھ کو ہچ برز معلوم ہوتی ہیں، مگر کامیابی اور ناکامی جو کچھ بھی ہے اس قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ میرا کام کوشش کرنا ہے، اور اپنی حد وسع تک میں اپنی کوشش کے دائرے کو پھیلانا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے جناب، یہ تیسرا مضمون تھا، یہ اکتوبر 1945 کے ترجمان القرآن میں شائع ہوا، اور اس کا عنوان تھا دور جدید کی بیمار قومیں، اور اس میں انہوں نے پہلے بتایا کہ مادی تہذیب کا سبھی شکار ہو رہے ہیں، مشرق اور مغرب، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ایک خبیث بیج پر رکھی گئی ہے،
اور وہ خبیث بیج کیا ہے؟ وہ اللہ سے بے نیازی، اللہ کا انکار، اور وہی سے بے نیازی، آخرت کا انکار، اور خالص تجربوں کی بنیاد پر ایک تہذیب قائم ہوئی ہے۔ اور مسلمان علماء کو پھر یہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اجتہاد اور جہاد سے بیگانہ ہو چکے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام کا جو معاشرہ ہے وہ دو گروہوں میں بٹ چکا ہے۔ ایک طرف مدارس کا نظام ہے، اور دوسری طرف یہ دوسرا نظام ہے جن کے ہاتھ میں اس وقت زمام حکومت ہے۔ تو میں اپنی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو دو باتیں انہوں نے دعوت کے سلسلے میں کہی ہیں اس مضمون کے اندر۔ نمبر ایک، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مغرب کو اسلام کی دعوت دیں۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دونوں گروہوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، علماء کے گروہ سے بھی اور وہ لوگ جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، کہ اسلامی تعلیم کے اصل منبع اور اسلامی تہذیب کے حقیقی سرچشمے کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اور یعنی میرا کام کوشش کرنا ہے، اور اپنی حد وسع تک میں اپنی کوشش کے دائرے کو پھیلانا چاہتا ہوں، لیکن کامیابی ناکامی وہ قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہمیں دونوں علوم پر مہارت حاصل کرنی ہے، اور ہمیں مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنا ہے۔ اور مقابلہ اسلام اور مسلمانوں کا ہے اس وقت، مغرب اور مغربی تہذیب اور مسلمانوں کا ہے، لیکن مسلمان اسلام کی نمائندہ نہیں رہے۔ ہمیں اسلام کا نمائندہ بننا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں ہم 2-4 منٹ کا بریک لیں گے، اور اس کے بعد اگلا مضمون ہے انسانی قانون اور الہی قانون۔ انسانی قانون اور الہی قانون، یہ مضمون 1934 یا 1933 میں لکھا گیا تھا، اور یہ شراب سے متعلق ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے اور انسانی قوانین کیا کہتی ہیں۔ اور یہ مضمون آج بھی اسی طرح ویلڈ ہے 85 سال کے بعد، 80 سال کے بعد۔ تو انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔